بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں یہ 24 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے رات اور دن کا، اس کے کون سے پل میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، کون سی ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، اور اس کا ذکر میرے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک گھڑی، ایک پل یا کچھ وقت کہہ لو ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں، رحمتوں کی بارشیں ان کے اوپر برساتے ہیں، برکتوں کی بارشیں ان کے اوپر نازل کرتے ہیں۔ وہ گھڑی کون سی ہے، وہ پل اور وہ لمحہ کون سا ہے؟ آئیں ذرا دیکھیں کہ میرے نبی نے کیا فرمایا۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السحور برکۃ فإن فی السحور برکۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کے اندر برکت ہے، سحری کے اندر برکت ہے۔ وقت بھی بتا دیا اور وہ چیز بھی بتا دی، وہ عمل بھی بتا دیا جس کے کرنے سے برکتیں جو ہیں وہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ برکت، یہاں لفظ صرف برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے۔ یہ برکت ہمارے رزق کے حساب سے بھی ہے، یہ برکت ہماری صحت کے حساب سے بھی ہے، یہ برکت ہمارے نیک اعمال کے حساب سے بھی ہے، یہ برکت ہماری اولادوں کو بھی نیک بنانے کے حساب سے ہے، یہ برکت ہماری صحت یابی کے حساب سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے برکتیں نازل فرماتے ہیں، ہر طرح سے۔ کوئی عزت و شہرت چاہتے ہیں، اس میں برکتیں چاہتے ہیں، کوئی رزق میں برکتیں چاہتا ہے، وسعتیں چاہتے ہیں۔ آؤ میرے نبی کے اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دو، اور صبح اٹھو، سحری کے وقت اٹھو، اور 2 رکعت نماز تہجد پڑھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاؤ، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یہ تو سحری کا وقت ویسے ہی برکت والے ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جو لوگ روزہ رکھنے والے ہیں نا، اور جو لوگ سحری کرنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کے اندر برکت رکھ دی ہے۔ عام دنوں کے اندر بھی بندہ وہی روٹی کھاتا ہے، وہی سالن کھاتا ہے، وہی ساری چیزیں جو کھانے کے اندر تناول فرماتے ہیں۔ ہر ایک کے گھرانے کا الگ سسٹم ہے، کوئی دہی کے ساتھ کھاتا ہے، کوئی سالن کے ساتھ کھاتا ہے، تو کسی کے کھانے الگ ہیں، کسی کے کھانے الگ ہیں۔ عام روٹین میں جو انسان کھاتے ہیں وہی سب کچھ سحری کے اندر بھی تناول فرماتے ہیں، لیکن عام دنوں میں وہ برکتیں، وہ رحمتیں نہیں ہے اس کھانے کے اندر۔ جو رحمتیں اور جو برکتیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں سحری کے اندر رکھی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اور جو چاہتا ہے نا صحت یابی، تندرستی والی زندگی، وہ سحری کرنا شروع کر دے، روزے رکھنا شروع کر دے۔ اور جو چاہتا ہے نا رزق کے اندر وسعتیں ہوں، برکتیں نازل ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ سحری کرنا شروع کر دے۔ آؤ میں ایک ذرا اور عمل بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ ایک واحد عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آؤ میں ذرا تمہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی سناتا ہوں۔ روزے داروں کے لیے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ السحور برکۃ فلا تدعوه ولو ان يخرج احد
أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ سحری کے اندر میرے اللہ نے برکت رکھی ہے، سحری کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اسے کبھی نہ چھوڑنا، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ اگرچہ تمہیں پانی کا ایک گھونٹ ہی مل جائے، اس کو بھی پی کر سحری کرنا، اس کو بھی پی کر سحری کرنا۔ اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے سحری کے اندر رکھی ہے۔ اور پھر کیا فرما رہے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے سحری کرنے والوں کے اوپر درود السلام پڑھتے ہیں۔ کہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور کہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ سحری کرنے والوں کے اوپر اللہ اور اللہ کے فرشتے اور درود و سلام بھیجتے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے سحری کرنا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کے دن یہ کوئی عام دن نہیں ہے، اور یہ رمضان کی راتیں کوئی عام راتیں نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا ذکر میرے اللہ نے قرآن میں کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے اللہ نے ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں میرے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور جس میں میرے رب نے قرآن کو نازل کیا۔ کل قیامت والے دن دو چیزیں سفارش کریں گی بندے کی، ایک تو قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑے گا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اس نے دنیا میں مجھے تنہا نہیں چھوڑا، اس نے دنیا میں مجھے پڑھا اور میری تلاوت کی اور میرے احکامات پر عمل کیا اور مجھے اپنی زندگی کے اندر اپنایا، تو میں آج اسے آخرت میں کس طرح تنہا چھوڑ سکتا ہوں؟ اور یہ قرآن اسے جنت میں لے جانے والا ہوگا، اور دوسری چیز جو بندے کے لیے سفارش کرے گی نا، وہ دوسری چیز روزہ ہے۔ وہ اللہ سے جھگڑے گا، لڑائی کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، میں نے اس کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، آج میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں، اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما۔ اور روزہ دار بھی اسے جنت میں لے جائے گا، وہ روزہ دار کو جنت میں لے جائے گا، روزہ دار کو جنت میں لے جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزے، یہ سحری، یہ افطاری، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، یہ بڑے قیمتی دن ہیں، یہ بڑی قیمتی راتیں ہیں۔ افطاری کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا؟ افطاری کے وقت جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو نا، اور افطاری کے وقت جب ہاتھ اٹھا کر تم دعا مانگتے ہو نا، وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ آئیں افطاری کے وقت اپنے لیے بھی دعا مانگے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگے، اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا مانگے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگے۔ فلسطین کے اندر جو ہمارے مسلمان بے کس و یار مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا مانگے، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے، اللہ ان کے بھی دکھوں کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہونے والے مظالم کو بھی ختم کر دے، اور ظلم کو نیست و نابود کر دے، اسی طرح ظالم کو بھی نیست و نابود کر دے۔ آئیں مانگے تو صحیح نا، اور وہاں جا کر جہاد نہیں کر سکتے، لیکن یہاں دسترخوان پر بیٹھ کر افطاری کے وقت تو اللہ سے مانگ سکتے ہیں نا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنی مسلمان بہنوں کے لیے، اپنی مسلمان بیٹیوں کے لیے، اپنی مسلمان ماؤں کے لیے، اپنے مسلمان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا اور مانگیں گے نا
اپنے اللہ سے، یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما، یا اللہ تو ان سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا، یا اللہ تو ان سے بھی راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا، یا اللہ تو ان سے بھی مصائب کو ختم کر دے، یا اللہ تو ہماری بھی مصائب سے حفاظت فرما۔ مانگیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ رمضان پھر سال کے بعد آنا ہے، پھر نہ جانے کوئی زندہ بچے یا نہ بچے، کوئی اس دنیا میں ہو یا نہ ہو، اسی رمضان میں اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں، اللہ کو منا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔